الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تریم کلمہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف پڑھو درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سن سٹھا فضل کرم احسان چھُ کہ یتھ دور جاہلیت چھُنہٕ یہ ایڈوانس ونکس یہ دور پکان، لیکن دور جاہلیت کمہِ موجوٗب بناو یہ ونکس اطرافس مز یا ونکس پنہ نظر تحت وچھان خرافات، بدامنی، بے سکونی، غرض و غایت کہ یم تہ چیز ونکس اللہ تبارک و تعالیٰ سند احکامات ہٹت ونکس اعمال یمن کرن، بیٚیہِ یمو یتھ دنیاہس امن کور عطا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس طریقہ کارس مخالف ونکس یمن ہر وقت اختیار کرن، اس سے بھی بڑی بدامنی کوئی ہو نہیں سکتی. تمی وون میں کہ دور جاہلیت یا دورس اندر کن ونکس یہ مجلسک انعقاد کرن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سٹھا فضل تو کرم تو رحم تو مغفرت باعث یہ مجلس یمن مز ونکس بہت. ورنہ اگر اس ونکس وچھو یم نکاح یا یم خاندر گسان کم کہ غرض و غایت ونکس جمع گمت اخ نکاح مجلس اور سنت طریقہ یہ کہ مسجد مز اگر نکاح یہ کرنے یہ سنت طریقہ اور افضل طریقہ یہ ونکس یتھ دورس مز اطرافس میں وچھان کہ اس تہ خاندر گسان جو بھی کوئی شادی یا بیاہ ہوتا ہے، شادی بیاہ ہونے تک جتنی بھی رسم و رواج پنپتی ہیں وجود میں آتے ہیں، کت کت کیت کریں اس کے بھی فضول اخراجات، اس میں بھی رسم و رواج، اور اس کے بعد جب منگنی کا دور شروع ہوتا ہے اس میں بھی کتنی فضول خرچیاں اور کتنی غیر شرعی رسم و رواج پنپتی ہیں اور نمودار ہوتی ہیں. اور شادی تک آنے تک اتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہی نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود وہ اعمال کریں کہ یقیناً ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماون اس نکاح میں ترے آیت کریمہ پڑھن اتھ گۄڈٕنِچ آیت کریمہ ون یا ایُّہَا الناس اتقوا. گۄڈٕنِچ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کران یتھ آیت نکاح میں آیت مبارک پڑھن، اے لکن خطاب ڈرو تھی. یہ جو ڈر ہوتا ہے نا ڈر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن ڈرنچ عجیب کیفیت آسان. دویمہ آیت من گژھان شروع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، گو انسان خطاب، لیکن پتہ خاص کر کمن خطاب کرنا جو انسانوں میں سے بھی اشرف المخلوقات، جو ساری مخلوق میں سے بہتر مخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. لیکن انسانوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو ایمان والے، یم کلمہ گوائے سے جن کے دل ایمان سے سرشار ہوں، یم کلمس پہ زوت مرن ہمیشہ تیار روزان، تم گئی کم ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتہ آو کہ ایمان والو ڈریو تھی. تریم آیت مبارکہ تحت میں تشیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت مبارکہ تریم آیت مبارکہ. یمن آیت مبارکان میں سمندر بالکل انسان خاطر. اگر مسلمان نہ آسن باوجود تہ غیر مسلم تمن آیتن سنی یمن آیتن کس پس منظر وچھ، چاہے سو ایمان قبول کرتے لیکن وہ زندگی بھر اس کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے. آخرتک مسئلہ الگ فرمان مولانا طارق جمیل صاحب، کیا غیر مسلم ہے کہ نہ عذور ٲسِتھ، کیا غیر مسلم عذور ہے کہ نہ ٲسِتھ، کیا غیر مسلم کے اندر اس میں امن نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں سلامتی نہیں ہو سکتی ہے؟ آخرت کا مسئلہ ایک الگ ہے، وہاں تو ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. نکاح مجلس سے ونکس لگت فرماون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام معیار عطا کر اس معیار کے تحت انسان زندگی بسر کرن. اسلام کے حدود کے اندر جب زندگی بسر کی جاتی ہے تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے. تمیز اسلام والے کہ شریعت اس پر پکیو تو کہ شریعت تمہاری زندگی کو بھی سدھارے گی،
शरीयत तुम्हारी जिंदगी में भी अमन लाएगी, सुकून लाएगी, कल्ब और राहत अता करेगी, कल्ब सुकून अता करेगी और आखिरत में सुरखरू करेगी तुम्हें। ये शरीयत और इस्लाम से हटकर जब हम चलेंगे तो इस दुनिया में भी कामयाबी, जो मशहूर रिवायत जुबानों पर आती मुकर्रम हज़रात की, उस दुनिया में भी नाकामी है। फरमाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरन चीज़न पे चोर चीज़न नजर थी रिश्ते तय कर निकाह खानदार वन चीज गोच फरमो माल का इंसान सोचान बह सा करा तत खानदार ये माल मिले ये दाजा जवान पर मिले ये पन क्या रोज गुजारी हूं तो मसला गया मे हल का इंसान सोचान पहली माल दोम हसब नसब खानदान ए बह सा करा बड़िस खानदानस में ऊंचे खानदान में मैं शादी करता ताकि मेरा रुतबा भी बड़ा हो जाता। मैं तो बयान सरी है ये उस बेहतरीन थद खानदान बेहतरीन थद खानदान का सब कोरियम त्रेम वन करना खूबसूरती कह इंसान वचन हसीन खूबसूरत कह लड़की सो यसान बह करा यमिस लड़के सत खानदार फरमाओ टठ नबी जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूरिम क्या गो चूरिम गई कि का इंसान की सो यसान कि बह करा दीनदारी किस बुनियाद पे निकाह बह करा दीनदार खातून दीनदार लड़की ऐसे कहा वो करा तमें सिद्ध निकाह और तम बाद फरमाओ टठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक आलूद हो जाए तेरे हाथ। ये कच्छ किस गढ़ मन या तो नसीहत के मौके पर बोली जाती है या तंबीह के मौके पर, जब किसी को समझाना हो या किसी को चेतावनी देनी हो तब बोली जाती है। कौन सी बात? खाक आलूद हो जाए तुम्हारे हाथ। शर्माना कहा सुना, जब कोई चीज इंसान की जिंदगी से रुखसत हो जाती है और क्या अच्छा वाला तमी हाँ खाक आलूद हो जाए तुम्हारे हाथ। क्यों? क्योंकि तुमने चारों में से किस अगर तीन को इख्तियार किया तो खाक आलूद हो जाए तुम्हारे हाथ। बल्कि तरजीह किस चीज को देनी हमें? दीनदारी से तरजीह दी है। अगर काली कलोटी लड़की भी होगी, अगर उसमें दीनदारी होगी, तीन चीजें उसमें मौजूद हो, लेकिन उनसे बेहतर कौन सी चीज है? दीनदारी की चीज है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी को भी जन्नत बनाएगी, सुकून से भर देगी और तुम्हारी औलाद का एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ करेगी जो तुम्हारे लिए आखिरत में नजात का जरिया बनेगी और कामयाबी दुनिया के अंदर तुम्हें सर उठाने के काबिल बनेगी। अगर बेटी पैदा हो, वो बेटी तुम्हारे लिए क्या होगी? इज्जत और इफ़्फ़त, और वो इज्जत और इफ़्फ़त बरकरार रखेगी तुम्हारी। ये नाच नगमाइशन जो आजकल हो रहा है हमारे माशरे में, खानदार सैन बने में सैन बर्बादी, बरकत खत्म हो रही है हमारे माशरे से, सुकून खत्म हो रहा है हमारे माशरे से, बदअमनी। आज आप देखिए ना घरों के हालात किस कदर खराब है। सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी खतरनाक जंग होती है घर की जंग। जो घर के अंदर की लड़ाई होती है ना, एक ऐसी खतरनाक लड़ाई होती है, बहादुर से बहादुर जर्नल क्यों ना हो, बहादुर से बहादुर सिपा सालार क्यों ना हो, जंगजू क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके घर का कोई छोटा सा भी मामला उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा वो कुछ नहीं कर सकता है। एक मर्द के पास इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ किसी चट्टान के साथ टकरा सकता है, लेकिन जब घरेलू कोई एक छोटा सा मसला उसमें आ जाता है, कोई खुराफात का कोई मसला आ जाता है, कोई बदअमनी का मसला आ जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो रेजा रोजा खुद हो जाता है। और बदअमनी होने की सबसे पहली वजह क्या है? बेदीनी। साइनन गारम से बेदीनी तब जाकर ही बदअमनी होती है। और बेदीनी कहाँ से शुरू होती है? हम इन्हीं निकाहों की मजलिसों को खुराफातों के जरिए से फरोग देते हैं। अच्छा ना, आज हम निकाह करते हैं, जब शादी होती है आप देखिए गानों की मजलिसें लगी होती हैं, गाने गाने नाचने वाले, इस कदर बांगड़ा होता है यार। उसके बावजूद भी एक तो यह हो गया कि अपने पर्दे के अंदर गुनाह करना, दूसरी बात होगी उस गुनाह पर जुर्रत करना, तीसरी बात होगी कि उस गुनाह की तशहीर करना, और चौथी बात होगी उस गुनाह पर फख्र करना। तो कपर सैन कपर ही सुकून। जब हम जुर्रत भी गुनाह पर करें, जब हम तशहीर भी करें, वीडियो बनाकर उस गुनाह को फेसबुक पर हम चढ़ाएं, लाइव आ जाएं या व्हाट्सएप पर स्टेटस पर अपना रखें, तो हमारे घरों में सुकून और ताकत कैसे आ जाएगी? जब उसी गुनाह पर हम जुर्रत करें, ये काम भाई है ये क्या तो करान ऐसे क्या छुई। शादी एक बार होती है यार, पैदा भी इंसान एक ही बार होता है, मर्दा भी इंसान एक ही बार होता है, कब्र में भी इंसान एक ही बार जाता है, रब के सामने भी इंसान को एक ही बार खड़ा होना है। जिंदगी के हर उसूल से पहले बुनियाद एक ही चीज़ होती है। अगर वो खानदार की तरीके से करोनी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर, तनी तरीके पर केस करोनी है। जुर्रत भी होती है, तशहीर भी होती है और फिर फख्र भी होता है। अच्छा आज के इमाम सुबन को सर इमाम सुबन को फलाने जुर्माना 20,000 जुर्माना किया, आज तो हमारे पास करोड़ों की दौलत है हराम की, हम 1 लाख देंगे लेकिन नाचना होगा। क्या होना चाहिए? फख्र करो। घशन हादसा, ये मत सोचो कि अगर आपके किसी गांव के इलाके में हादसे होकर
اب گام کو کھلی, کیا ان کی نوسط ہوگی؟ نہیں. ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ان کو مل رہی ہوگی. جب فحاشیت اور عریانت کو فروغ ملے تب حادثات اور اموات زیادہ ہوتی ہیں. یہ نکوچ مجلس ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایسی مجلسوں کو فروغ دینا. اب جب وہاں دوسری جگہ پر دوسری مجلس بیٹھی ہے تشہیر کرنے کے لیے, جرت کرنے کے لیے, فخر کرنے کے لیے, تو ہمیں ان مجلسوں پر بھی فخر بھی کرنا ہے, جرت بھی کرنی ہے اور ان کی تشہیر بھی کرنی ہے. ان کو کاٹنا کہ تم غلط کر رہے ہو چیزیں, تمہاری وجہ سے بدامنی ہو رہی ہے, تمہاری وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایسی مجالسوں کے ذریعے سے کیا نہ کیا معاشرے میں اس وقت کون سے جرائم پنپ رہے ہیں, کہاں گناہیں چنو. آئے دن نیوز رپورٹر پر آپ دیکھ لیجیے ہمارے خطہ جناب میں جتنے بھی ڈرگس پیٹرول پکڑے جا رہے ہیں, نشاور جو چاہے بیچنے والا ہو یا استعمال کرنے والا ہو, سب کے سب ہمارے اپنے ہیں, انسانیت اعتبار سے بھی اور ہمارے مسلمان کے اعتبار سے. مسلمانوں میں تو یہ حرام چیز ہے, شراب نوشی, ڈرگس کا استعمال کر رہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی بنیادوں کی وجہ سے. کیوں؟ جب غلط چکروں میں انسان پھنس جاتا ہے, جب اس چکر میں انسان کو تھوڑا مایوسی اختیار ہونی پڑتی ہے, جو نا غلط ورنگ, جب لون کے چکر میں پڑ جاتا آدمی. بہترین چیز تھی نکاح, آسان طریقہ تھا. یہ گجرات جماعت ایک لیٹی ملاقات گئی زمن تمن سی, تمت گیا نکاح, تمو خاندرس میں آئے تم نے بنا کہ تمہارے علاقے میں شادی ہوتی ہے 5 لاکھ میں 1 شادی, ہمارے علاقے میں 1 لاکھ میں 5 شادی ہوتی ہے. کوئی ڈفرینس شو, شادیاں ہو رہی ہیں, لیکن اگر انہی شادیوں کو ہم دینداری پر قائم رکھ کے کریں تو معاشرے میں ایک میسیج جائے گا. اور چاہیے بھی کہ جو غلط جتنے بھی طریقہ کار ہیں اس وقت معاشرے میں, بنیاد یہیں سے, میں نے کہا نا, ایک نوجوان کی سب سے پہلی بگڑنے کی وجہ جب وہ جوان ہوتا ہے, جب اس پہ خواہشات پنپتی ہیں, وہ افیئرس کے چکر میں پڑتا ہے. آتیشن اگر اس کا نکاح کیا جائے جائز طریقے سے تو وہاں ختم ہو جاتا ہے. افیئر کے چکر میں پڑنے کے جب اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے, سو لاگن چو ڈرگس لوں, لاگن چو انجیکشن کروں, بنیاد یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دو نفسوں کا جڑنا حلال اور حرام طریقے سے, جب حلال طریقے سے ہوگا تو انسان کی زندگی جنت بنے گی, خوشگوار بنے گی. جب حرام طریقے سے ہوگا تو وہ کٹ جائے گا, معاشرے سے کٹ جائے گا. سکھ پر مالس ماجو, وہ نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے, وہ نہ اچھا باپ بن سکتا ہے, نہ اچھا خاوند, نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کریو تو گزارش, کیا کریو تو بہترین چیز, آپ دینداری کو پکڑ کے لازم رہو. اگر نہ پکڑو گے تو ٹرٹ میں ان خاک آلود ہو جائیں تمہارے ہاتھ. سے اتمنی بت, یہ تو ظاہر سی بات ہے. تم بعد نکاح کن مجلسن من خاندر گھان خرافات ذکر گو تھی برو کن, اخ مسئلہ پہ پیش گا مہر. آج مہر تہ فخر کے اعتبار سے 15 لاکھ روپیے 2 لاکھ روپیے دبدب ہاؤنس خاطر کہ ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہمارا مالی اعتبار سے. مہر حق, مطالبہ کرے لڑکی, ولی کرے مطالبہ لڑکی ہوں, مہر حق قسم کی, لیکن تک تہ معیار کھانا گھن کہ معاشرے میں ایک ایسی چیز بنے پہ غریب غریب تری گھن. آج گوت وی سانو خاندرن کیا رواج, گوڑ ڈوڑا مش ون تہ چلان یہ سہ ٲلوٕ تو بیٚیہِ کیا تھا ٲلوٕ تو ماز پھول شاید سہ ون تہ چلان ڈوڑا کہ چلان ون تہ سہ سسٹم والا سہ مۄکلیومُت تھوڑا بہت یوٗت دور برونٛٹھ گژھِ, لیکن یتھ کشتوارس تہ حد لوٚگمُت گژھان, حد لوٚگمُت گژھان اسرافُک. مہرٕچ کتھ کرٕ بہٕ, فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مہر اگر متعین آو کر, جب متعین ہونے کے بعد بندے کی نیت نہ دینے کی ہو تو وہ شخص زانی ہے. کیا چھ زانی چھ اگر اس کی نیت نہ دینے کی ہو. مہر متعین کر معیار, اور معیار تھاؤن بعد مہر یوتھا متعین ہے وہ گھس ادا یون کرنا, اور اگر نیت نہ ہو ادا کرنے کی تو وہ شخص کیا ہے, فرمو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص زانی ہے. پتہ ہی دعوت ہو کا وقت نمو زیادہ کی دور پہ سفر کرت آمت سن ساتھی دوست احباب وشت ان دعوت ولیمہ تہ معیار تھو. سان خاندرن دعوت ولیمہ کارڈ تمنے گھن یہ سٹیٹس یہ کہ ہے اور تم یہ کی یہ ون بنیومت اخ معاشرس تمول وغیرہ, یہ سٲنِس معاشرس بنیومت اخ رواج کیا کارڈ گھس تت یہ اور تہ یہ کی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بدترین کھانا وہ ہے, بدترین کھانا کون سا ہے, اس ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں کو بس پشت ڈال دیا جائے, دکھیلا جائے, دعوت نہ دی جائے. کیا بدترین کھانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھکن اس کت پکن تین سی حکمس تین سی فرمانس برو بہ کر کت یہ اختتام کہ وقت گو واریاہ زیادہ دمو نہ طول کی
دور پر سفر آمت اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس عمل کرنے توفیق دیکھو اس مجلس کرو اس شروع میں تم بات کرو انشاءاللہ دعا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس پنن احکامات پر عمل کرنے توفیق بے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات پر پن پکن توفیق صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم.